ہمارے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل کی، اس سے پاکستان کو 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، کم از کم ایسا ہی ہے فراست بھائی، 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے۔ جس طرح بلوچستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایل پی جی کو آفیشلی لیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے آئل کو بھی آفیشلی امپورٹ کیا جائے، اور یہ درمیان میں جو لوگ بھی ہیں، جتنے بھی طاقتور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر، اس لیے کہ یہ ہماری فوج کا انٹرنل ایک ایشو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارا فلاں ادارہ اتنا طاقتور ہے تو وہ فلاں چیز میں ملوث ہے۔ یہ کام کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے۔ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو ضابطہ موجود ہے، کورٹ مارشل ہے یا کھلی عدالت کے اندر لانے کا عمل ہے، اس ضابطے اور قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دینا شروع کریں۔ یہ اسمگلنگ کم ہوگی، پاکستان کا فائدہ شروع ہو جائے گا۔ ایران کے حوالے سے کہتے ہیں پریشر بہت ہے، اتنی جگہوں سے ایران کام کر رہا ہے، کسی کو پرابلم نہیں ہے۔ بے شمار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، بارٹر پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء آپ دیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ دینے کی بہت چیزیں موجود ہیں، فوڈ میں ہم بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں، تو پاکستان اپنا جو اپنے ریزروز ہیں وہ بچا سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ امپورٹس کو وہ کم کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ بے شمار میجرز ہیں جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، صرف گورننس چاہیے اور ایمانداری چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو سارا بوجھ پھر عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں پر جو بس سے باہر لوگوں کے ہو گئے اس پر ایک زبردست احتجاج کیا ہے۔ ہم نے امن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ پاکستان مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم اس بات کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہیں، اور یہ کمٹمنٹ ہمارا عوام کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اور اگر اس معاہدے پر حکمران طبقے نے عمل درآمد نہیں کیا، اب یہ رات 11:30 بجے 40 دن رہ جائیں گے، 5 دن گزر گئے، ہم ایک ایک چیز کا تعاقب کر رہے ہیں، اور ہم گھر نہیں بیٹھے۔ جس دن سے وہاں مری روڈ سے دھرنا ختم ہوا، اگلے دن جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا پرسوں، پھر کل پشاور میں ایک بہت تاریخی جلسہ۔ الحمدللہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے، لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام تر چیزوں کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی امید موجود ہے اس وقت ملک میں تو وہ جماعت اسلامی، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑیں۔ اس لیے ہم پورے اس 40 دن میں بھی سڑکوں پہ موجود رہیں گے، پورے پاکستان کا وزٹ میں کروں گا، اور جلسے کریں گے، احتجاج کریں گے۔ ہڑتال کے لیے تاجروں سے مشاورت جاری ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہڑتال کرنا ایک جمہوری آئینی حق ہے، تاکہ جو کام سیدھے باتوں سے ہمارا حکمران طبقہ نہیں کرتا اس پر ہمیں ایک جمہوری حق استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ہم پیسفل اسٹرائک کی کال دیں گے، اور تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے، تاکہ کوئی جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنے کی حکومت کوشش نہ کرے، 2 حصوں میں تقسیم نہ کرے تاجروں کو۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں، تو ہم یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہم نے لگایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پارٹی کا پرابلم نہیں ہے۔